بات کیا سمجھ میں آئی کہ آج ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں شر عام ہے اور خیر کم ہے. خیر پر جمنے والوں کے لیے مشکلات بہت ہیں، بہت ہیں، اتنی مشکلات ہیں کہ بتا نہیں سکتے. دیکھو بھائی، ایک تو ہوتی ہے نا بندے کے نفس کی رکاوٹ، اس کو تو چلو کوئی برداشت کر ہی لے. تو جو نوجوان آج کے دور میں نیک بننا چاہتا ہے اس کو قریب کے لوگ نیک بننے دیتے. مسلمان ماں باپ رکاوٹ بن جاتے ہیں. ایک بچی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے، اس نے پردہ شروع کر دیا. جب کالج میں آئی تھی تو ننگے سر تھی، اب الحمدللہ سے اس نے باقاعدہ برقع لینا شروع کر دیا. اب اس کے ماں باپ اسے ناراض ہیں، بولتے ہی نہیں. ماں باپ اس وجہ سے نہیں بولتے کہ بیٹی نے برقع لینا کیوں شروع کر دیا. وہ بیچاری نے پتہ نہیں اپنے نفس سے کتنی لڑائی کی ہوگی اس نیکی پر آنے کے لیے، نفس کو کتنا سمجھایا ہوگا. اور اگر سمجھا بجھا کے اس نے ایک نیکی کا عمل کرنا شروع کر دیا، ماں باپ ناراض. نیکوں کے لیے نیک بن کے رہنا مصیبت. ہمارے بہت قریبی ساتھی ہیں، ان کی بہن عالمہ، انہوں نے اپنے کزن سے اس کی شادی کر دی. اب وہ کزن منحوس یو کے میں کہیں رہتا تھا، تو شادی ہو کے لڑکی اس کے پاس چلی گئی. ایک مہینے بعد اس خانم نے اسے کہا کہ تم جب برقعے میں لپٹ کے میرے ساتھ چلتی ہو نا تو مجھے بہت برا لگتا ہے، میرے ساتھ اگر جانا ہے تو تمہیں یہ سر سے اتارنا پڑے گا. اس نے کہا جی نہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، میں بڑی قربانی دے سکتی ہوں، میں بھوکی پیاسی بھی رہ سکتی ہوں، لیکن میں ننگی نہیں رہ سکتی، میں سر سے کپڑے نہیں اتار سکتی. یہ فرض ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. آپ کی یہ بات نہیں میں مان سکتی. 3 دن ان میں آپس میں ڈائلاگ چلتے رہے. تیسرے دن اس بات پر اس حقیقی کزن نے خوبصورت عالمہ لڑکی کو طلاق دے کے واپس بھیج دیا. اب بتاؤ، نیکوں کے لیے نیک بن کے رہنا کتنا مصیبت بن گیا ہے. ایک صاحب کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کے ایک رشتہ دار لڑکے نے انڈیا آ کر وہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کی. وہ لڑکی عالمہ نہیں تھی، باہر مسلمان تھی. اس کو لے کر وہ کینیڈا چلا گیا. دوسرا دن جب ہوا کینیڈا جانے کے بعد دوسرا دن، تو وہ اس کے شام کو تیار ہوا، کہنے لگا چلو ڈانس کلب چلتے ہیں. لڑکی نے انکار کیا. ہم نے کہا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی، میں جیسی کیسی ہوں آخر مسلمان ہوں، میں شراب خانے میں شباب خانے میں نہیں جا سکتی. اس نے کہا پھر 2 لائنیں ہیں، 2 میں سے ایک کو چوز کر، میرے ساتھ رہنے تو پھر تمہیں شراب خانے میں بھی جانا پڑے گا، ناچنا بھی پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تو پھر تمہیں چھٹی. انہوں نے کہا جی میں یہ کر تو نہیں سکتی. دوسرے دن اس کو اس نے طلاق دی، ٹکٹ بنوائی اور لڑکی کو واپس بھیج دیا. ہے نا مصیبت ایک بڑی. کتنی بڑی پریشانی ہے اس لڑکی کے لیے جس کی زندگی کو اس نے برباد کر دیا. اب اس نوجوان طلاق یافتہ لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ کس قصور کی اسے سزا ملی؟
کہ وہ کافروں کے ساتھ جا کے ڈانس نہیں کرنا چاہتی؟ وہ غیر محرم مردوں کے گلے نہیں لگنا چاہتی؟ اس قصور کی اس کو سزا نہیں۔ تو بھئی شر آج اتنا پھیل چکا کہ دین پر عمل کرنے والوں کے لیے آج دین پہ چلنا مشکل بن گیا۔ اور نبی اسلام نے فرما دیا ایک وقت آئے گا ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا آسان ہوگا، میری سنت پہ عمل کرنا مشکل کام ہوگا۔ آج وہی وقت آ گیا ہے، سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ میں آپ کو قریب کی ایک دوست کی بات سناتا ہوں۔ ان کی پہلی زندگی آؤٹ زندگی تھی، امریکہ میں پڑھتے تھے۔ جب وہ اس طرف آئے تو ان کو بڑی رکاوٹیں۔ خیر اللہ کا وہ بندہ بالکل اس زندگی کو چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ ایک دن میرے پاس آیا تو رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میری ایک کلاس فیلو امریکن لڑکی نے مجھے آج یونیورسٹی میں راستے میں روکا اور کہنے لگی کہ میری بات سن کے جاؤ گے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگی کہ میری عمر 18 سال، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کون سی کمی ہے جو تم میرے اندر دیکھتے ہو؟ آج میرے پیرنٹس گھر پہ نہیں ہیں، میرے ساتھ چلو اور آج رات میرے ساتھ گزارو۔ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ 15 منٹ تک وہ لڑکی راستہ روک کے کھڑی رہی اور اسے کہتی رہی کہ تم میرے ساتھ چلو، میرا گھر اکیلا ہے، میں تمہیں خود لے کے جا رہی ہوں، گاڑی میرے پاس ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے جان چھڑائی اور وہاں جانے کی بجائے میں مسجد میں آ گیا۔ اب بتاؤ یہ کتنا بڑا کام ہے؟ میری نظر میں یہ ولایت کبریٰ کے مقام والے لوگوں کا عمل ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک نوجوان گوری لڑکی اس کو خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور وہ پھر اس راستے پر جانے کی بجائے اللہ کے راستے پر مسجد کو آ رہا ہے۔ رویا، خیر ہم نے تسلی دی، دلاسا دلایا۔ اب بتاؤ کہ جو بچہ اپنے نفس کے ساتھ ایسی جنگ لڑ کے دین کی طرف آیا، اس کے والدین نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ تو میں داڑھی کیوں رکھی؟ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتہ، نہ آگے کے نہ پیچھے کے۔ پیچھے جائے تو جہنم ہے اور آگے جائے تو ماں باپ مصیبت کر رہے ہیں۔ کوئی پرایا کرتا تو چلو کوئی بات نہیں تھی، وہ ماں جو کلمہ گو ہے، وہ باپ جو کلمہ گو ہے، وہ رکاوٹ بن رہے۔ چنانچہ ایک موقع پر اس کو ماں باپ کے ساتھ عمرہ کرنے کا موقع ملا تو مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے آپس میں ڈسکشن چلی کہ پہلی نظر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو باپ نے کہا میں یہ دعا مانگوں گا، بیٹے نے کہا یہ مانگوں گا۔ ماں کہنے لگی میری بیت اللہ پر نظر پڑے گی تو میں یہ دعا مانگوں گی کہ میرا بیٹا امامہ باندھنا چھوڑ دے۔ ماں بیت اللہ شریف پر پہلی نظر کے موقع پہ یہ دعا مانگ رہی ہے۔ تو دیندار بچوں کے لیے دیندار بن کے رہنا کتنی بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ شر عام ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ اچھائی کو برائی سمجھنے لگے اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگے۔ لوگ برائی کو
اچھا ہی آج دینداری پر عمل کرنا برا بننے کے مانند ہے. جو دیندار نظر آئے گا اسی کو دنیا کہے گی کہ یہ تو بگڑے ہوئے لوگ ہیں. اور جو آج کا بگڑا ترین انسان ہے وہ آج کا بڑا سوفسٹیکیٹڈ انسان ہے. جی میں تو بیلنس لائف گزارتا ہوں جی. بیلنس لائف کیا کہ بس میں جب جی چاہتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور جب جی چاہتا ہے میں اس وقت جو ہے وہ منظر بھی کر لیتا ہوں. بیلنس لائف اس کا نام رکھ دیا جی. شرم ہوتا چلا جاتا ہے. اور چونکہ شرم ہو گیا اس لیے دینداروں کی چھوٹی سی کوئی کمزوری بندہ دیکھ لیتا ہے نا تو وہ پھر پورے دینداروں سے نفرت کرتا ہے. نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے. اس لیے کتنے لوگ ہیں جو دینداروں سے آج بہت شکایتیں ہیں ان کو. ان کی نظر میں دنیا میں کوئی نیک ہے ہی نہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میری فریاد وہ چین چلتا کھڑا ہے کپڑے پہ چڑھ گئے.